آخر میں صرف بات یہ ہے کہ اسلام کے احکامات کو سمجھا کن سے جائے گا، کہ یہ جو سسٹم چلانا ہے، اس چلانے کے لیے جو احکامات ہیں وہ احکامات کہاں سے لیے جائیں گے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے رسول کی اتباع کرو، اور اس کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ لوگ جو اسلام کے احکامات کو پہلے سے سمجھ چکے ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگوں میں سے یہ احکامات یہ لوگ اسلام کے زیادہ قریب ہیں اور تقوی کے اعتبار سے اونچے درجے پر فائز ہیں، ان سے یہ احکامات سمجھو اور سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرو، تب متقی کہلاؤ گے، اور متقی کہلانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا وہ پورا ہوگا۔ اسلام کے احکامات کو سمجھنے کے لیے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جید علماء کرام، اور وہ علماء کرام کہ جن علماء کرام کا تقوی اور ان کا علم مسلم ثبوت ہے، ان سے سمجھا جائے۔ آخر میں صرف ایک بات کرنی ہے کہ اسلام کے نام پر کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں کہ جو اسلام کے نام پر اور شریعت کے احکامات کے نام پر جو ہے وہ اپنی دکان چلانے کے لیے، یا یوں سمجھیے کہ کسی بھی فتنے کی پشت پناہی میں وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور امت کو اور لوگوں کو ان کے اسلاف سے اور ان کے اکابر سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے بچا جائے۔ آج کل چونکہ ہمارا سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایسے لوگ ہر جگہ پر آپ کو ملیں گے، ہر جگہ پر جو قرآن کا نام لیں گے، اسلام کا نام لیں گے، لیکن اسی کی آڑ میں وہ آپ کو آپ کے اکابر سے، آپ کے بڑوں سے، بالخصوص صحابہ کرام سے اور انبیاء کرام کی تعلیمات سے دور کرنا چاہیں گے۔ ایسے فتنوں سے خود بھی بچیں، اپنے دوست احباب کو بھی بچائیں، اور علماء کرام کے ساتھ جڑے رہیں۔ جس مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے انہی مکتبہ فکر کے جید علماء کرام کے ساتھ آپ جڑے رہیں، لیکن بالخصوص ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو علماء کرام سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ دوائی لینے جاتے ہیں تو آپ کے اس مرض کی دوا کیا ہے وہ آپ کو اچھا ڈاکٹر بتا سکے گا کہ اس مرض کی کیا دوا ہے۔ آپ نے کوئی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، آپ کو انجینئر بتائے گا اس بلڈنگ کا ڈھانچہ ایسا کھڑا کریں، ایسا نہ کھڑا کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی جس فن کا ماہر ہے اس فن کے متعلق وہی آپ کو بتا سکتا ہے۔ اب کوئی بھی انجینئر وہ آپ کو اسلام کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتا، کوئی بھی ڈاکٹر اسلام کا آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، اسی طرح کوئی بھی عالم آپ کو آپ کی طبیعت کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتا کہ آپ کے لیے یہ دوا ضروری ہے۔ اس نے اسلامی احکامات بتانے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ کا کوئی طبی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی دینی مسئلہ ہے تو عالم کے پاس جائیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی انجینئر کے پاس جائیں یا کسی دوسرے ایسے تیسرے آدمی کے پاس جائیں۔ ایسے آدمیوں کے پاس جانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے علماء کرام کے پاس آئیں، جس مکتبہ فکر سے تعلق ہے انہی کے علماء کرام کے پاس جائیں، لیکن بہرحال علماء کرام کے پاس جائیں، کسی بھی دنیا دار آدمی سے دین حاصل کرنے کے لیے نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہمارے تمام متعلقین کو ایسے فتنوں سے بچا کر رکھے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔